أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. انسان چاہے کتنا مالدار، چاہے کتنی جائیداد کا مالک کیوں نہ ہو جائے، اس دنیا بھر کی دولتیں اس کے پاس جمع کیوں نہ ہو جائیں، آخر کار وہ اللہ کے سامنے محتاج ہی ہوتا ہے. اللہ کے سامنے اس کی محتاجی کسی دولت، کسی جاگیر، کسی ملک کی وجہ سے ختم نہیں ہو پاتی، حتیٰ کہ اس دنیا میں جو بڑے سے بڑا آیا، اللہ کا پیارا آیا یا اللہ کا دشمن آیا، وہ سب اللہ کے محتاج ہی رہے. انبیاء کرام علیہم السلام دعائیں مانگتے رہے، مالدار لوگ، دولت مند لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے. دعا ایک ایسا اسلحہ ہے، الدعاء اسلحۃ المومن یا سلاح المومن. دعا مومن کا اسلحہ ہے. دعا کے ذریعے مومن اللہ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے، اللہ سے اپنی حاجتیں بھی طلب کرتا ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ مومن، جس کو عربی قرآن کریم جو ہیں ان میں سورہ غافر لکھا جاتا ہے، سورہ مومن کی آیت 60 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور جو شخص دعا نہیں مانگتا وہ متکبر ہے، اور جو دعا نہ مانگ کر متکبرین کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا رب نے، تمہارے رب نے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور ساتھ ہی بتا دیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں. اور عبادت کون سی بتائی پہلے؟ دعا. ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو. اور پھر ساتھ ہی فرما دیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل کیے جائیں گے. دعا عبادت ہے، دعا کا نہ مانگنا تکبر ہے، اور تکبر کا انجام جہنم ہے. قرآن کریم سورہ مومن آیت نمبر 60. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے. ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن اس سے صحیح تر حدیث جو ہے وہ ہے الدعاء هو العبادہ. سنن ابو داود میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ دعا ہی عبادت ہے یا دعا عین عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں کہ اگر بندے سے مانگا جائے تو بندہ ناراض ہوتا ہے، کسی سے 1 مرتبہ مانگیں گے، 2 مرتبہ مانگیں گے، 3 مرتبہ مانگیں گے، وہ آنکھیں پھیر لے گا کہ یہ تو ہر وقت آیا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ نہ مانگنے والے کو فرمایا کہ یہ متکبر ہیں، اس کو میں جہنم میں داخل کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ انبیاء، قصص الانبیاء یا حیات انبیاء کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، تاریخ انبیاء پر نگاہ دوڑا کر دیکھیں، تمام انبیاء کرام نے اتنی عظمت، اتنا مرتبہ اللہ کے لیے، اتنے وہ فرما بردار لوگ، لیکن قدم قدم پر اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں۔ بار بار موقع بموقع جب بھی حاجت پیش آئی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے دیکھتے چلے آئیے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک وعظ کیا، تبلیغ کی، دعوت کا کام کیا، قوم میں سے لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، تو پھر کس کی طرف رجوع کیا؟ دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھا، اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنی محنت، اپنی کوشش کو پیش کر دیا اور فرمایا رب دعوتہم لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے دن کو، رات کو، شب و روز ان کو پکارا، دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعا، میری دعوت، میری تبلیغ کا فائدہ نہیں ہوا، الٹا یہ مجھ سے بھاگ گئے۔ اب اللہ سے دعا کیا مانگی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے۔ طوفان آیا اور اللہ رب العزت نے اس طوفان میں تمام بنی و انسان کو جو اس وقت تھے سب کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا، سوائے چند مٹھی بھر لوگوں کے جو کہ کشتی میں سوار تھے۔ نوح علیہ السلام کو قوم کی بے رخی، نوح علیہ السلام کو قوم کی نافرمانی کا دکھ ہوا تو کسے پکارا؟ اللہ کو، رب لا تذر، رب اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیار۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم اور زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ بوڑھے ہو گئے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اور جب مریم کے پاس آئے تو دیکھا کہ مریم کے پاس پھل پڑا ہوا ہے، پوچھا کہ یہ من ان لک ھذا، اے مریم یہ بے موسم کا، بے وقت کا پھل تیرے پاس یہاں پہنچا ہوا ہے مسجد میں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو کیا کہا؟ من عند اللہ، یہ پھل خالو جان، یہ پھل مجھے میرے رب نے پہنچایا ہے۔ فوری طور پر انبیاء اللہ سے غافل تو ہوتے ہی نہیں، لیکن جیسے ہی یہ بات مریم کے منہ سے سنی، ایک دم پھر بات تازہ ہو گئی کہ بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا، فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کیا، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعائیں سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے دعا سنی اور اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی عطا فرمائے، بیٹا دیا جسے نبوت بھی دی، اتنا نیک صالح، اور نبوت دی، ساتھ فرمایا سیدن و حصورن و نبیہ، یہ سردار ہوگا، یہ انتہائی پاک دامن ہوگا۔ جسے اللہ بھی کہے کہ حصور ہے، پاک دامن ہے، اس کی پاک دامنی کے کیا کہنے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، اولاد کی ضرورت پیش آئی تو کہاں سے مانگی؟ دعا مانگی تو کس سے مانگی؟ اللہ سے، اللہ سے مخاطب ہو کے کہا رب لا تذرنی
فردن وانت خیر الوارثین رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے بے وارث لا وارث نہ چھوڑ، مجھے وارث عطا فرما جو میری اور پہلے انبیاء کی جتنی وراثت علم ہے اس کا وارث بنے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، اور کس وقت؟ جب کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے جب فرشتے آئے، ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کو بشارت بھی دیتے گئے۔ پاس بیوی کھڑی تھی، جس وقت بشارت دی جا رہی ہے کہ ہم تمہیں اولاد عطا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم تمہیں اولاد عطا فرماتے ہیں، بیوی اپنے پاس سکت وجہہا، قرآن نے فرمایا کہ بیوی نے اپنا منہ ڈھانپ لیا کہ کس عمر میں ہمیں اولاد کی اب یہ بشارت دی جا رہی ہے۔ فرمایا میں بوڑھی، میرے شوہر بوڑھے، اس وقت ہمیں اولاد پیدا ہوگی۔ فرشتوں نے کہا جب اللہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، وہ تو صرف کن کہتا ہے، کن فیکون، وہ کن کہتا ہے، جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، انبیاء کرام نے اللہ سے مانگا، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا۔ میدان بدر میں تھوڑے سے صحابہ ساتھ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگنا شروع کیا، اللہ سے اس حد تک گڑ گڑا کر مانگا، اتنی عاجزی انکساری سے مانگا، اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کی اور کہا یا اللہ یہ جو مٹھی بھر لوگ تھے وہ میں تیرے سامنے لا کے کھڑے کر چکا ہوں، آج اگر یہ ناکام ہو گئے، آج اگر یہ لوگ اس میدان میں مارے گئے، لن تعبد فی الارض، تو پھر اس زمین پر تیری عبادت نہیں ہوا کرے گی، یہی عبادت گزار ہیں، باقی تو مشرکوں سے دنیا بری ہوئی۔ اللہ رب العزت نے 313 کو عالم کفر کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی، دعا مانگی تھی صرف اللہ تعالیٰ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم خلیل، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو دعا مانگی کہ یا اللہ یہ ظالم، ان کے پاس تو نے اتنی دولت اور مال دے رکھا ہے، مال کے ان کے پاس ڈھیر ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ تیرے بندوں کو اس مال کی وجہ سے گمراہ کر رہے ہیں، لیضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ربنا اطمس، اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ کر دے۔ دعا کی یا بد دعا کی تو کس سے کہا؟ اللہ سے، اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ کر دے، اور یہ تو اس طرف بد دعا کی تھی، خود بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں گئے ہوئے ہیں، مدین شعیب میں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو کنویں پر پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں اپنی بھیڑ بکریوں کو ایک طرف کیے ہوئے کھڑی ہیں، پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو لڑکیوں نے کہا ابونا شیخن کبیر، ہمارے والد تو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ بکریاں لا نہیں سکتے، اور یہاں لوگ جب تک اپنی بکریوں کو پانی پلا کر لے نہ جائیں ہم پلا نہیں سکتے، یہ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو بچا کچا پانی ہے ہم پلاتے ہیں۔ قوم گئی، وہ بہت بڑا ڈھکنا کنویں کے منہ کے اوپر دے کے چلی گئی، جس کو 1 2 4 آدمی کا اٹھانا آسان نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کی دی ہوئی قوتیں، اکیلے نہیں، ڈھکن منہ سے اٹھایا، پانی نکالا، بکریوں کو پانی پلایا، لڑکیوں نے بھیڑیں بکریاں لیں اور چل دیں۔ تو کیا دعا مانگی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہا اے اللہ میں بھوکا ہوں اور تو جو عطا کرے گا میں اسی کا فقیر ہوں، میں تیرے در کا سوالی ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں۔ لڑکیوں کو جن کی بکریوں کو پانی پلایا، پتہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ اپنے ابا حضور سے کہنا میں بھوکا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ انبیاء کرام کتنی
کتنی دولت استغنا کے مالک ہوا کرتے تھے اور اللہ کی ذات پر کتنا توکل ہوا کرتا تھا ان لوگوں کا اور نیک لوگوں کا۔ کسی سے نہیں کہا کہ میں آپ کے گاؤں کا پردیسی ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ پلا دیجئے کھلا دیجئے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ القصص۔ اے اللہ تو جو دے گا میں تیرے دیے کا محتاج ہوں، تیرے دیے کا سوالی ہوں، تیرے گھر کا فقیر ہوں۔ اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ اللہ نے روٹی بھی دی، کھانا بھی دیا اور کھانا پکانے والی بھی ساتھ دے دی۔ اللہ سے آپ مانگ کے تو دیکھیں، خلوص نیت سے مانگا، اللہ نے کھانا بھی دیا، کھانا پکانے والی بھی دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سفورہ کے ساتھ اسی سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اللہ سے مانگیے، اللہ دیتا ہے، اور اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ ان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم میں سے انسان پہلا اور آخری، یعنی جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان میں سے آخری انسان اور پہلے انسان آدم علیہ السلام، یہ سارے کے سارے اور پورے جن و انس، یہ سارے مل کر اگر سارے ایک انتہائی نیک انسان کے دل جیسے سارے ہی نیک ہو جائیں، فرمایا کہ یہ میری بادشاہی میں، میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ تم نیک ہوگے تو میرا کیا سنوارو گے؟ اور اگر سارے کے سارے جن و انس